چھوٹی عید بڑی خوشیاں ملتان میں عید کے لیے مسافروں کا گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی بڑی تعداد ٹرین کے انتظار میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رانا بلال سے جی بتائیے گا بلال کیا اپڈیٹس ہیں جی بالکل عید کی خوشیاں گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے مسافروں کا گھروں کو واپسی جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر۔ یہاں پر جو مسافر گھر سے باہر ہوتے ہیں، گھر سے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے گھر والوں کے ساتھ عید منانے کے لیے واپس جا رہے ہیں، اپنے اپنے علاقے یا اپنے اپنے شہر جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ مسافر بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، گھر والوں کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں، عید کی خوشیوں پر گفٹ بھی اٹھائے ہوئے ہیں؟ ہاں بیسیکلی میں ملتان میں جاب کرتا ہوں اور صرف میں کراچی میں عید کرنے جا رہا ہوں، اور بچوں کے لیے کچھ سامان بھی لیا ہے، کچھ مٹھائی شٹائی لیے، کچھ کپڑے بھی لیے۔ پہلے تو میں نے بچے کپڑوں ای میل کر مطلب فیکس کر اس کو بھی دیے، کوریئر سروس سے بھجوا دیے تھے۔ ہاں یہ آپ باقی تھوڑی مہنگائی بہت ہے، ٹکٹس کے پر تھوڑا ڈپینڈ کرنا چاہیے، مسافر بیچارے بہت اتنے ایسی مہنگائی میں ٹکٹس لینا اور بہت پرابلم ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب عید ہم اپنے بچوں کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں اور کراچی میں عید کریں گے۔ عید تو گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس عید پہ جو ہے مہنگائی کے باعث ٹکٹ خریدنا ٹرین کی وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اور بھی ہمارے ساتھ مسافر یہاں ریلوے اسٹیشن پر جو موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں، کیا بچوں کے لیے۔ السلام علیکم، میں ملتان سے اسلام آباد کے لیے سفر کر رہا ہوں، وہاں بچے میرے رہتے ہیں، وہاں یہاں سے شاپنگ کی ہے، ابھی سون الوے لیے ہیں اور بھی شاپنگ لے کر۔ مہنگائی بہت ہے، پلیز حکومت سے التجا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، اور ٹریننگ بھی ابھی ایک گھنٹہ لیٹ آ رہی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ مہنگائی کو بہت کم کیا جائے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے، ٹکٹیں بھی بہت ہیں۔ عید کی خوشیاں گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے گھر جا رہے ہیں، اور مسافروں کی جانب سے یہ بھی شکوہ کیا جا رہا ہے، ایک تو ٹکٹوں کی جو قیمت ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، دوسری طرف جو ہے ٹرینیں کافی زیادہ لیٹ ہیں، ایک ڈیڑھ دو گھنٹہ جو ہے وہ ٹرینیں ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر تاخیر سے پہنچ رہی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے مسافروں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے، وفاقی وزیر ریلوے سے، حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے اس سال ٹکٹ خریدنا جو کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ خوشی کے تہوار پہ عید منانے کے لیے جو ہے وہ گھر جاتے ہیں، یا کوئی خوشی کا اور تہوار ہوتا ہے تو ٹکٹ خرید کر واپس جانا ہوتا ہے۔ ہر مہینے جو ہے وہ مسافروں کے لیے اور جو گھر سے باہر پردیسی لوگ ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے گھر جانا جو ہے وہ اس مہنگائی کے دور میں کافی زیادہ مشکل ہے۔ اب اسٹیشن پر بڑی تعداد جو ہے وہ، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو عرفان دکھا سکے، یہ مسافروں کی بڑی تعداد جو مختلف ٹریکس پر موجود ہے، جو اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے یہاں پر ویٹ بھی کر رہی ہے۔ ٹرینیں بھی لیٹ ہیں، پھر بھی جو ہے وہ مسافر جو ہے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں، تاکہ ٹرینوں کا انتظار کیا جا رہا ہے، ٹرینیں آئیں اور ہم اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے شہر کی طرف جو ہے وہ موو کریں، تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں جو ہے وہ منا سکیں۔ مسافروں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدے گئے ہیں مسافروں کی جانب سے، پردیسیوں کی جانب سے، اور بچوں کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں، گفٹس، سویٹس میں کچھ چیزیں خریدی گئی ہیں۔ اب جو ہے مسافر اپنے گھروں کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور مہنگائی کا بھی شکوہ جو ہے وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی مسافروں کو کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹرینیں کافی لیٹ آ رہی ہیں اور مہنگائی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس حوالے سے رانا بلال بتائیے گا کہ انتظامیہ کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ انتظامیہ سے جب بات ہوتی ہے، ڈی ایس ریلوے ملتان ڈویژن کے جو کاشف فروخ بٹ ہیں، ان کی جانب سے جب بات ہوتی ہے، ان سے اسی حوالے سے، ٹرینوں کے حوالے سے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹریک کی صورتحال جو ہے، خاص طور پر ملتان ڈویژن کا ٹریک تو جو ہے ٹرینوں کا وہ کچھ بہتر ہے، جبکہ دوسری جو ڈویژنز ہیں، سکر کی، کراچی کی، وہاں پر ٹریک کی صورتحال بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ٹرینیں اکثر لیٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی پہ یہ شکوہ کیا جا رہا ہے۔ آفیشلز کی مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پچھلے ایک سال سے مسلسل بڑھتی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ بسوں کے کرایوں میں اور دیگر کرایوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، وہیں حکومت کی جانب سے، ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے آئے روز جو ہے ٹرینوں کے کرایوں میں 10 سے
کبھی 5%، کبھی 20% جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹکٹ خریدنا جو ہے وہ اس مہنگائی کے دور میں مسافر کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ ٹرین جو ہے ایک سستی اور جو ہے ایک بہترین سواری ہے جس پر لوگ جو ہے وہ آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ ٹکٹ کافی زیادہ مہنگی ہے، دوسری طرف جو ٹرینوں میں دی جانے والی سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ٹرینوں کے اندر صفائی کے حوالے سے، واش رومز کے اندر پانی کے حوالے سے مسافر کافی زیادہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو ریلوے انتظامیہ ہے، چاہے ملتان ڈویژن کی انتظامیہ جائے، پورے پاکستان کی جو ریلوے کی انتظامیہ ہے وہ اس طرف سہولیات کو بہتر کرنے میں کوئی اقدامات کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ کافی زیادہ لوگوں کی شکوے شکایات بھی ہیں، لیکن لوگ مجبور ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سفر جو ہے ٹرین کا بنسبت کے جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس سے سستا پڑتا ہے، اس وجہ سے جو غریب لوگ ہیں وہ ٹرین پر سفر کرتے ہیں۔ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر بڑی تعداد جو ہے وہ مسافروں کی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ ابھی تو 2-3 روز باقی ہیں عید کو، جیسے ہی عید کو 1-2 روز باقی ہوں گے ویسے ہی جو ہے وہ مسافروں کا رش بھی بڑھ جائے گا۔ اب تو فی الحال جو ہم نے دیکھا مسافروں کے حوالے سے، ابھی فی الحال تو ٹکٹس اویلیبل ہیں مختلف ٹرینوں کی، لیکن ڈی ایس ریلوے کاشف فروغ بٹ سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرینوں میں جو ٹکٹس اگر نہ ہو سکی اویلیبل تو اسپیشل ٹرینز بھی چلائی جائیں گی جس سے جو ہے وہ مسافر آسانی سے سفر کر سکیں گے۔ اب مسافروں کا دوسری جانب یہی شکوہ ہے کہ ٹرینوں کے جو کرائے ہیں وہ کافی زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ ٹکٹ جو ہے بنسبت کے پبلک ٹرانسپورٹ کی ٹکٹ بھی اتنے کی ہی مل رہی ہے، وہی ٹکٹ جو ہے اسلام آباد، کراچی یا لاہور جس نے جانا ہے اتنے کی ہی ٹکٹ جو ہے وہ ٹرین کی دی جا رہی ہے۔ یہاں پر مختلف اسٹیشنز پر خاص طور پر ان دنوں میں ایک تو آن لائن بکنگ جو ہے وہ مسافروں کی جانب سے، پردیسیوں کی جانب سے پہلے ہی کروا لی جاتی ہے کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے پردیسیوں کو کہ کس دن جو ہے وہ ہمیں چھٹی ملنی ہے اور کس دن گھر جانا ہے۔ اب یہی حکومتیں آنے والی جو نئی حکومت بیٹھی ہے اس سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ لہٰذا ایک تو ٹرین کے سفر کو بہتر کیا جائے، سہولیات کو بہتر کیا جائے، دوسرا جو ہے کرایوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے مسلسل ان کو کنٹرول کر کے کم کیا جائے تاکہ ہر غریب آدمی جو پردیسی ہے، جو باہر کام کرتا ہے، کم جس کی تنخواہ ہے، وہ اپنا گھر بھی چلا سکے اور سفر بھی کر سکے اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے جو ہے وہ آسانی سے گھر جا سکے۔ بہت شکریہ رانا بلال، آپ کا آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 12 نو منتخب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے سینیٹر محسن نقوی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ منتخب سینیٹر احد چیمہ، پرویز رشید، ناصر محمود بٹ، طلال چودھری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ MWMPA کے علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد خان کے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ خلیل طاہر سندھو، محمد اورنگزیب اور مصدق ملک کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ انوش رحمان اور بشرا انجم بٹ کی کامیابی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کوارڈینیشن ناصر خان نے نو منتخب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 12 نو منتخب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے سینیٹر محسن نقوی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ منتخب سینیٹر احد چیمہ، پرویز رشید، ناصر محمود بٹ، طلال چودھری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ MWMP کے علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد خان کے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 12 نو منتخب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے سینیٹر محسن نقوی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ MWMP کے علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد خان کے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ خلیل طاہر سندھو، محمد اورنگزیب اور مصدق ملک کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ انوش رحمان اور بشرا انجم بٹ کی کامیابی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس میں مزید تفصیلات جاننے کے ہمارے نمائندہ رو دلشاد سے۔ جی دلشاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی، 2 اپریل کو انتخابات ہوئے تھے سینٹ کے پنجاب میں، خاص طور پر 5 ایسی نشستیں تھیں جن پر باقاعدہ پنجاب اسمبلی میں پولنگ ہوئی۔ 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستیں تھیں جبکہ 1 نشست اقلیتوں کی تھی۔ تو
इस हवाले से पांचों जो नशिस्तें थी वो मुस्लिम लीग नून की हमायत के याफ्ता उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी, जबकि 7 जनरल नशिस्तें थी जिनमें से 5 मुस्लिम लीग नून को, जबकि एक आज़ाद हैसियत में सैयद मोहसिन रजा नकवी कामयाब हुए बिला मुकाबला, जबकि MWM से अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जो वो हामिद खान थे जो कि कामयाब करार पाए हैं। आपको बताएं कि अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो अब 12 सेंटर्स हैं कि आइंदा 2030 तक जो है वो 11 मार्च 2030 तक सेनेट के रुकन रहेंगे। जो जनरल नशिस्तें उनमें 7 मजमूई तौर पर नशिस्तें थी जिनमें सैयद मोहसिन रजा नकवी कामयाब हुए, आहद खान चीमा कामयाब हुए, फिर जो है वो इसी तरह से परवेज रशीद, तलाल बदर चौधरी कामयाब हुए, और इसके साथ साथ जो है वो 2 नशिस्तें ऐसी थी जिनमें एक MWM की, जबकि दूसरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो थी, जो कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जो है वो हामिद खान कामयाब हुए। आपको बताएं कि इसी तरह से 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी जिन पर मुस्लिम लीग नून की ही हिमायत याफ्ता अनुशे रहमान और जो है वो बुशरा अंजुम भट्ट ने कामयाबी समेटी थी। अब उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून के पंजाब से जो उम्मीदवार थे वो कामयाब करार पाए थे वोटिंग के दौरान, और अब उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिनमें जो है वो मोहम्मद औरंगजेब वफाकी वजीर खजाना शामिल हैं, जबकि वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मसूद मलिक जो है वो शामिल हैं, जिनकी बाकायदा कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और ये रुकन 9 मुंतखब रुकन कहलाएंगे सेनेट के। जी बहुत शुक्रिया राउल दिलशाद, आपने हमें अपडेट किया। अब बात करेंगे मुल्तान के NA 148 में ज़िमनी इंतखाब का मामला। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की जानिब से हल्के में इलेक्शन कैंपेन जारी। साबिक टिकट होल्डर शाहिद रजा सिद्दीकी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, उनका क्या कहना था जानते हैं सैयद ज़ोहेब बुखारी से। बिल्कुल NA 148 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी की जानिब से कैंपेन का जो सिलसिला है वो जारी है। तो पार्टी की हदायत के मुताबिक दीगर रहनुमा भी जो टिकट होल्डर रहनुमा उनकी जानिब से भी जो है वो हल्के में कैंपेन का सिलसिला जो है वो जारी है। इस तमाम सूरत में मज़ीद भी बात करेंगे। साबिक टिकट होल्डर हाजी शाहिद रजा सिद्दीकी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है इस वाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो यहाँ से कामयाब करार पाए थे, अब एक मरतबा फिर बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, क्या किस तरह देख रहे हैं? इंशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह पहले की तरह अब बहुत ज़्यादा लीड से अली कासिम गिलानी साहब इंशाल्लाह विनर होंगे, और हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इनको बहुत ज़्यादा लीड से जितवाएं, और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह 35-40 हज़ार की लीड से हम इंशाल्लाह इस हल्के से कामयाब होंगे, क्योंकि अब हम सब मिलकर इंशाल्लाह सैयद अली कासिम गिलानी साहब को जितवाएंगे, और हम भरपूर तरीके से कैंपेन जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जो भी मुकाबला आएगा तो इंशाल्लाह उसको शिकस्त होगी। अब जैसे कोई भी अली कासिम गिलानी साहब के मुकाबले में आएगा तो मेरे ख्याल में वो ठहर नहीं पाएगा। इंशाल्लाह हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम अली कासिम गिलानी साहब को बहुत बड़ी लीड से जितवाएं, और इंशाल्लाह पहले की तरह, पहले भी गिलानी साहब के मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब के आगे कोई नहीं ठहर सका, तो इंशाल्लाह अब हम उससे भी ज़्यादा भारी अक्सरियत से इनको जितवाएंगे और कोई भी नहीं ठहर सकेगा। शाहिद रजा सिद्दीकी साहब जो है वो मौजूद थे, और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि पहले से ज़्यादा अब पोटेंशियल के साथ जो है वो हल्के में मौजूद हैं, और अली कासिम गिलानी जो एक बड़े मुतहरिक नौजवान होने की हैसियत से जो अपनी कैंपेन का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए है। ताहम महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन इसका मुकाबला किया जाएगा, और साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट के भी उम्मीदवार होंगे तो उनके लिए भी जो है वो दुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। शाह शम्स पार्क मुल्तान की बहाली का मंसूबा, तफरीह सहूलियात की फराहमी के लिए दूसरे मरहले का आगाज हो गया। पार्क का दाखिली दरवाज़ा, पार्किंग एरिया और दीवार की तामीर की जाएगी। दाखिली दरवाजे और रास्ते का काम चंद माह में मुकम्मल होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। मुल्तान की पहली बड़ी तफरीह का शाह शम्स पार्क का जो फेज़ 2 का मामला था वो बिलाखिर हल हो चुका है।
فیز 2 کے تحت جو شاہ شمس پارک کا جو دروازہ ہے اس کی جو مرمت ہے وہ عصر نو کی جانی تھی، اور جو نیا دروازہ ہے انٹری گیٹ وہ بنایا جانا، تو پیچھے کی جانب سے اس کے نئے انٹری گیٹ کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس والے سے اگر بات کی جائے تو فیز 1 میں جہاں پر 4 کروڑ سے زائد روپے خرچ ہو گئے، تو فیز 2 میں بھی مزید پارکنگ اسٹینڈ کے ساتھ دیگر جو اقدامات کی تفصیلات جانب سے پیچھے سے موجود اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب بتائے گا فیز 2 میں گیٹ کی تعمیر ہو رہی ہے اور کیا کیا کام ہوں گے؟ جی بالکل، پی ایچ اے ملتان نے پچھلے سال 2 سال قبل 4 کروڑ 80 لاکھ کے جو ایک ٹینڈر تھا وہ کیا تھا اور فیز 1 کا کام مکمل کیا تھا۔ دوسرے فیز کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے پارک کا جو داخلی دروازہ ہے، مین انٹرنس ہے، اس پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے 3 اور 4 فیز بھی انشاءاللہ اس پر بھی کام ہوگا۔ گریجولی جیسے ہمیں جو بجٹ ملتا ہے ہمیں اس کے تحت ہم ایک پلان کے تحت آگے چل رہے ہیں، اور شاہ شمس پارک کے مکمل جو ایک ریہیبلیٹیشن ورک ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے مکمل ہو جائے گا۔ شاہ شمس پارک کا جو بحالی کا منصوبہ ہے اس کے تحت جلد از جلد تمام کام مکمل کر دیں، جس کے تحت نئے بنائے جائیں گے، پارکنگ اسٹینڈ بھی بنایا جائے گا، اور جو خوبصورت انٹری گیٹ ہے اس کی تعمیر کا کام بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا اچانک تعلیمی اداروں کا دورہ، ڈی سی نے تعلیمی نظام اور اساتذہ کی حاضری اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ نصرت الاسلام ہائی اسکول اور دیگر اسکولز میں امتحانی مراکز چیک کیے، امتحانات میں امیدواروں کو سہولیات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ آپ کو بتاتے جائیں ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا اچانک تعلیمی اداروں کا دورہ، ڈی سی نے تعلیمی نظام اور اساتذہ کی حاضری اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ نصرت الاسلام ہائی اسکول اور دیگر سکولز میں امتحانی مراکز بھی چیک کیے، امتحانات میں امیدواروں کو سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو بتاتے جائیں ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا اچانک تعلیمی اداروں کا یہ دورہ ہے، ڈی سی نے تعلیمی نظام اور اساتذہ کی حاضری اور کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ BZ ملتان میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد، 2 آبا فاؤنڈیشن اور فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے اشتراک سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں شکیل سلطان سے۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی فیکلٹی آف فوڈ سائنس اینڈ ہیومن نیوٹریشن میں آج انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انوویشنز ان فوڈ اینڈ سیکورٹی پر جو چیلنجز ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں، اس پر مقررین کی جانب سے، ماہرین کی جانب سے، اسٹوڈنٹ سے تفصیلی گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسرز حضرات موجود ہیں۔ سب سے پہلے عبدالقدوس صاحب، سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی کانفرنس کے موضوع کے حوالے سے؟ آج کی جو انٹرنیشنل یہ کانفرنس ہے، اس میں غذا جو غذائیت ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت ماشاءاللہ پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر سے بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اچھی غذا ملے، اس میں جو غذائیت بھی ہو، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو آئندہ آنے والی ہماری آبادی ہے، ان کی صحت بہتر ہو سکے۔ آج کی اس کانفرنس میں یہی وہ ایریاز ہیں جن پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور ہمارے اسپیکرز جو ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز سے، ڈفرینٹ سٹیز سے آئے ہیں، وہ اس موضوع پہ بات کریں گے، اور ہم کریں گے کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔